إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد دوستو، کبھی آپ کسی لائبریری جائیں یا کہیں سے کوئی کتاب خرید کر لائیں، اس کتاب کا عنوان بھی اچھا، کتاب انتہائی عمدہ کاغذ پر لکھی ہوئی، دیکھنے میں آپ کو پسند آئے، تحریر آپ پڑھتے جائیں، ہر طرح سے وہ کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ اسے پڑھ رہے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے، لیکن اس کتاب کا مصنف کوئی اور ہے، لکھنے والا کوئی اور ہے. پڑھ آپ رہے ہو، ہاتھ میں آپ کے ہیں، لیکن آپ اس کتاب کے مالک نہیں ہو. حالانکہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، خرید کر آپ لائے ہو، لیکن مصنف کوئی اور ہے، لکھنے والا کوئی اور ہے، تحریر کسی اور کی ہے، لکھائی کسی اور کی ہے، پسند آپ کو انتہائی آ رہی ہے، لوگوں کو آپ سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس میں سے بتلا رہے ہیں، لیکن آپ اس کتاب کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ مصنف کوئی اور ہے. کسی کے گھر چلے جائیں، بنگلو بڑا اچھا بنا ہو، جس داخلی دروازے سے آپ داخل ہو رہے ہو عمدہ لکڑی کا بنا ہو، بہترین کلر، اس مکان کے اندر آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، آپ کے سامنے کھانا پانی سب رکھا جاتا ہے، آپ سے یہ بھی کہا جاتا ہے جتنا مرضی آئے آپ یہاں رہو، ہمارے مہمان ہو، ہمارے عزیز ہو، ہمارے دوست ہو، جتنا دل چاہے آپ کھاؤ پیو، یہ باتھ روم نہاؤ، یہ دیکھو آپ کے لیے ہم نے تولیہ رکھا ہوا ہے، صابن رکھا ہوا ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے. مکان میں آپ داخل ہو گئے، وہاں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو گئے، ہر قسم کا لطف آپ نے اٹھا لیا، لیکن اس مکان کے آپ مالک نہیں. مکان میں آپ آئے ہو،
جتنی دیر آپ رکتے ہو آپ رکو، ہر قسم کی سہولت سے استفادہ لے لو، لیکن آپ اس مکان کے مالک نہیں۔ اسی طرح رب کائنات نے کائنات کو تخلیق کیا، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو ہمارے لیے چھپر چھاؤں بنا دیا، رات کو نیند کا سامان، آرام کا سامان بنا دیا۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے مکان بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اپنی پسند کا، شادیاں کرتے ہیں اپنی پسند کی، کپڑا عمدہ لباس پہنتے ہیں اپنی پسند کا، لیکن اللہ رب العالمین کا اذن آتا ہے، بلاوا آتا ہے، ہم ایک مہمان کی طرح اس دنیا میں آئے، ہمیں اپنے ابدی گھر کی طرف جانا ہے، تو یہ میرا اور آپ کا ٹھکانہ نہیں۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ رب کائنات، اس پوری کائنات کو بنانے والا، وہ حق رکھتا ہے کہ جسم تمہارا ہے مگر حکم اللہ کا، بدن تمہارا ہے حکم اللہ کا، زندگی تمہاری ہے حکم اللہ کا۔ کیسے میں کہوں کہ میرا جسم میری مرضی؟ یہ کسی عورت کے لیے قانون نہیں، یہ سب کے لیے قانون ہے، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو اس دھرتی پر رہتا ہے ان سب کے لیے قانون ہے کہ جسم تیرا ہے مگر مرضی اللہ کی، حکم اور آرڈر اللہ کا ہے۔ تو جب حکم اور آرڈر اللہ کا ہے پھر میں کیسے کہوں کہ میرا جسم میری مرضی؟ کیا ممکن ہے کہ اللہ نے مجھے سطر کو ڈھانپنے کے لیے لباس دیا ہو اور میں ننگا گھوموں؟ ممکن ہے؟ وہ مکہ کے مشرکین جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس حلال پیسہ نہیں، ان کی نیت بڑی عمدہ تھی، کیسے ممکن ہو کہ حرام لباس پہن کر میں کعبے کا طواف کروں؟ وہ برہنہ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ ارے تم غور تو کرو، انہوں نے کبھی اپنے نفسوں کو یہ نہ جانچا کہ ہم حلال مال کما کر حلال لباس پہنے، اس طرف نگاہ نہیں جا رہی جو اللہ کا آرڈر ہے کہ میرے گھر کی طرف آؤ تو انتہائی احترام والا حلال لباس پہن کر آؤ۔ ان کا اس طرف نظریہ نہیں جا رہا تھا، اس طرف اپنی پسند جا رہی تھی کہ ہمارے پاس حلال لباس کے پیسے نہیں تو ہم برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کریں۔ ممنوع فرما دیا، نہیں، برہنہ ہو کر کعبے کا طواف نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ اپنی مرضی چلائیں، نہیں، مرضی صرف خالق کائنات کی چلے گی۔ کس کی چلے گی؟ اللہ رب العالمین کی چلے گی۔ قرآن کے اندر شاید یہ جو میرے جملے ہیں میں نے آج تک کہیں پڑھے نہیں، آج تک کہیں پڑھے نہیں، لیکن میری ریسرچ میں جب آیا کہ قرآن کے اندر ایک واحد آیت ہے جو پوری انسانیت کا، پوری دنیا کا آئین ہے، آئین، باقی پورا قرآن اس کی وضاحت ہے، نکات ہے، ایک آیت ہے آئین قرآن یا آئین الہی۔ شاید مجھ سے اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کریں، لیکن میرے ناقص علم نے کبھی یہ آیت کا اس طرح سے تجزیہ و ترجمہ نہیں پڑھا۔ قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ اللہ کا آئین ہے، آئین۔ اے بندے
میں نے تجھے پیدا کیا، یہ تجھے آئین دے دیا، اب اس سے باہر تم نکل نہیں سکتے، مرضی میری چلے گی۔ ان الصلاۃ، اے اللہ میری نماز، میں جو عبادت کر رہا ہوں تیری، اے اللہ جس طرح سے میں تم سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، جو واحد ذریعہ میرے پاس موجود ہے، اے اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں، اے اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں، تیرے محبوب، تیرے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتایا کہ اللہ ہے، اللہ تھا، اللہ رہے گا، اللہ اکبر، جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تھا۔ میرا یقین ہو گیا، قل ان الصلاۃ، اے اللہ میں جتنی بھی کاوشیں کر لوں عبادت کی، اس میں سب سے بہترین کاوش نماز ہے، والنسک، اے اللہ میری قربانیاں، چاہے وہ میں جانور کو ذبح کر کے، چاہے اپنی خواہشات، گندی خواہشات، نفسانی خواہشات، حرام کمانے کی خواہشات، جھوٹ بولنے کی خواہشات، اے اللہ جتنی بھی میری خواہشات ہیں اللہ تیرے آرڈر پر قربان کرتا ہوں، والنسکی، اے اللہ میری نماز، میری تمام قربانی، ومحیایا، اے اللہ میری زندگی، جب سے پیدا کیا، ارے انسان غور تو کر، رک کر ایک چھوٹا سا جملہ بول لوں، جس وقت اللہ نے نطفے کو مادر رحم میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے تیرے پالنے کے اسباب پیدا کر لیے۔ ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر جو پلیسنٹل فلوئڈ ہے، اس کے اندر بچہ گولٹیاں مارتا ہے، کلا بازیاں مارتا ہے، اللہ اسے تیرا رہا ہے پانی کے اندر۔ ذرا غور تو کرو، پانی کی ٹنکی میں ذرا ڈبکی مار کر دیکھو، 1 منٹ 2 منٹ، حد سے حد 5 منٹ پانی کے اندر رہ سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین 36 38 40 ہفتے ماں کے پیٹ کے اندر، پانی کے اندر بچے کو گلاٹیاں بھی کھلا رہا ہے، وہاں زندہ بھی رکھ رہا ہے، اور اس کے رزق کے اسباب بھی پیدا کر رہا ہے۔ کون کھلا رہا ہے بچے کو؟ ماں کے پیٹ کے اندر، پانی کے اندر۔ پانی میں جا کر ذرا کھا کر دکھائیے، پی کر دکھائیے، نہیں۔ جب ذریت آدم کو پیدا کرنے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا، جمع کر کے ان سے حلف لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ذرا غور کیجیے، اب بھی جو اگر میں الفاظ بولوں ذرا غور کیجیے گا کہ کہیں کسی سے سنے تھے یا کسی ادنا سے طالب علم کی کوئی تحقیق ہے؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا الست بإلہکم، میں تمہارا الہ نہیں، معبود نہیں؟ الست بخالقکم، کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں؟ اللہ نے رب کیوں کہا؟ یہ رب لفظ کے اندر جو رمز موجود ہے، رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا کرے، پیدا کرنے کے بعد اس کو پالنے پوسنے زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کرے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ ارے یہ نہیں کہ رب تو نے پیدا کر دیا، اب تو میرا الہ نہیں ہے، میں تیری عبادت نہیں کروں گا۔ اے رب تو نے پیدا کر دیا، اب مرضی میری چلے گی، اختیار میرا چلے گا، بس تیرا کام ختم۔ نہیں، فرمایا تیری پیدائش سے لے کر تیرے مرنے تک تیرے لیے اسباب پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اس لیے کوسچن کیا کیا، سوال کیا کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اگر الہ کہتا اللہ
تو پھر سارے لوگ عبادت کی طرف جاتے کہ فلاں بھی نماز پڑھ رہا ہے، فلاں بھی عبادت کر رہا ہے، فلاں بھی حج کر رہا ہے، فلاں بھی روزہ رکھ رہا ہے، فلاں بھی یہ کر رہا ہے، فلاں بھی وہ کر رہا ہے. لوگ تتر بتر ہو جاتے کہ رب تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو اپنے اسباب خود سے پیدا کر رہے ہیں. جیسے دہلیے کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی خود محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، سیلری ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، کاروبار بنتا ہے، سائنٹسٹ بنتے ہیں، یہ تو ہمارا اختیار ہے، اس میں کسی اور کا کیا. اللہ نے کہا، سب روحوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو. شہیدنا، ہم گواہ ہیں اس بات پر، اے اللہ آپ ہی رب ہو. لیکن پیدا ہونے کے بعد گواہی ختم. اللہ تو کون ہے میں نہیں پہچانتا، اللہ تجھے نہیں پہچانتا، خود سے پیدا ہو گیا. اچھا خود سے پیدا ہو گئے. میں سب سے چیلنج کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا سائنس کا کوسچن ہے، کسی بھی سائنٹسٹ کے سامنے رکھیے کہ تم ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کرتے ہو، عورت کا اووا لیتے ہو، مرد کا اسپرم لیتے ہو، دونوں کو ملاتے ہو، لیکن رکھنے کے لیے عورت کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. رکھو گے کہاں؟ مادر رحم میں. آرٹیفیشل انسان تو پیدا کر سکتے ہو، محتاج رحم کے ہو. ارے کسی فیکٹری کے اندر، کسی شیشے کے مرتبان کے اندر کہیں ایسی جگہ رکھتے جہاں وہ بچہ پیدا ہو جاتا؟ نہیں. خالق کائنات نے کہا میرے نظام کو چیلنج کرو گے لیکن محتاج میرے رہو گے، مانو یا نہ مانو، مانو یا نہ مانو، محتاج میرے رہو گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے. ہاں اس وقت بت میرا ہے، لیاقت کا بت ہے، لیاقت میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن یہ جسم بھی اللہ کا ہے، حکم آرڈر بھی اللہ کا. اس میں عورت مرد کی تخصیص ہے نہیں، لیکن میں عورتوں کے مسائل صرف دو مختلف چھوٹی سی روایتوں کے ساتھ یا دو ایسی باتوں کے ساتھ رکھنا چاہوں گا، انشاءاللہ سب کی عقل کھل جائے گی. عورت کہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ ناانصافی، عورتوں کے ساتھ ناانصافی. یہ جاہل، یہ دہریے، یہ ملحد نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ حدیث کو پڑھتے ہیں. اور اللہ کی قسم قرآن و حدیث میں نے بھی پڑھی، لیکن جب تک استاد کے سامنے نہیں بیٹھو گے، سمجھانے والے کے سامنے نہیں بیٹھو گے، عقل میں آئے گی نہیں. عورت ہے نا، عورت مختصراً عرض کر رہا ہوں، عورت بیٹی ہے تو باپ کے جائیداد کی وارث، ایک حصہ. بیاہی گئی اجنبی مرد کے ساتھ، اس کی دولت کی مالک. مر گیا تو اس کی جائیداد میں سے حصہ، دو حصے. ماں بنی، اولاد ہوئی، اولاد مر گئی زندگی میں، اپنی اولاد کے مال کی مالک، تین حصے. بہنیں، بھائی کی اولاد نہیں ہے، مر گیا، خاندان میں صرف بہن ہی موجود ہے، بھائی کی جائیداد کی مالک، چار حصے ہوں گے. تم کہتے ہو عورت، ارے سب سے پہلے حق مہر دیتے ہو عورت کو. حق مہر میں تو وہ سب سے پہلے حصے دار بن گئی، مال و ملکیت کی. دوسرا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت مر جائے، اتفاقی مرڈر ہو جائے اس کا، یا کسی قبائلی لڑائی میں مر جائے، تو عورت کی دیت، احساس تو یہ ہے کہ مارنے والے کو مار دو. لیکن اگر فیصلہ ہوتا ہے، جسٹس ہوتا ہے، اور اس میں آتا ہے کہ یہ دیت دی جائے گی، دیت کچھ دے کر، لین دین کر کے معاملے کو سلجھایا جائے گا. عورت مر گئی، اس کے لواحقین یا شوہر کو 50 اونٹ ملیں گے، اور مرد مر گیا تو اس کے لواحقین یا بیوی کو 100 اونٹ ملیں گے. کہنے لگے دل کو ناانصافی، ناانصافی.
عورت مر جائے 50، مرد مر جائے 100، ایک جاہل و عقل کے اندھو جس عورت کا مرد مر گیا جو بیوہ ہو گئی اسے 100 اونٹ مل رہے ہیں، 100. اور جس مرد کی بیوی قتل ہو گئی، مر گئی، اس کو تو 50 مل رہے ہیں، آدھا مل رہا ہے. اسلام نے تیری سہولت دیکھی کہ عورت تو بوڑھی، تو بچوں والی گزارا کیسے کرے گی، تو مرد کی دیت کو 100 اونٹ رکھا ہے. 100 روپے ملیں گے، 100 میں گزارا کرے گی، لیکن عورت مر گئی تو اس کی دیت مرد کو 50 روپے ملیں گی، 50 آدھے. ارے تیری عقل کام نہیں کرتی جاہل. اس لیے ہم کہتے ہیں جسم بھی اللہ کا، اختیار بھی اللہ کا. یہ بت میرا ہے جس کو آپ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن اس پر اختیار اللہ کا، آرڈر اللہ کا ہے. پردے کی آیتیں نازل ہوئی مختصراً، مسائل عرض کر رہا ہوں مختصراً. پردے کی آیتیں نازل ہو گئی، مدینہ طیبہ کی بازاروں میں، گلیوں میں خواتین چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، کپڑوں کی تنگی ہے. کسی کے پاس سر پر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں، کسی کے پاس کندھے ڈھکنے کے لیے چادر نہیں، کسی کا کپڑے کا دامن چھوٹا ہے، کپڑوں کی تنگی ہے. مسلمانوں پر آزمائش ہے. ایک منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے، لوگوں سنو، پردے کی حرمت نازل ہو چکی، پردے کے احکامات نازل ہو چکے. آج کے بعد کوئی بھی عورت اپنے زیب اور زینت کو نامحرم مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی. سننا تھا. اللہ اللہ، کیوں میرے رسول نے کہا، کیوں میرے رسول نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اے لوگوں سنو، سب سے بہتر دور کائنات کے اندر میرا دور ہے. کیوں کہا؟ جیسے ہی سنا عورتوں نے جس کے سر پر اوڑھنی تھی، چہرہ ڈھکا ہوا نہیں تھا، اس نے فوراً اوڑھنی کا گھونگھٹ نکال لیا. جس کے کندھوں پر چادر تھی اس نے سر کو بھی ڈھانپا، چہرے کو بھی ڈھانپا. اور پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، مفہوماً مختصراً عرض کر رہا ہوں. بہت سی عورتیں جن کی چٹیاں بندھی ہوئی تھی، کپڑا نہیں تھا اوڑھنے کے لیے، انہوں نے جلدی سے چٹیا کو کھولا، بالوں کو آگے سے اس طرح کر دیا کہ چہرہ نظر نہ آئے. ابھی تو نہ رسول کے پاس پہنچے ہیں، نہ مسجد نبی پہنچے ہیں، نہ تصدیق مانگی ہے کہ یہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے. نہیں نہیں، تصدیق نہیں. آرڈر آ گیا، میرے رسول کا آرڈر آ گیا، اللہ کا آرڈر آ گیا کہ لوگوں تم پر پردہ فرض ہو گیا. اے عورتوں، فوراً جن کے پاس گھر پر چادر تھی، محلہ قریب تھا، انہوں نے ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر لیا، چھوٹے بچوں کو کہا جاؤ گھر سے چادر لے کے آ جاؤ. اللہ، میرا جسم، میرا معاشرہ، میرے دن و رات، ان پر صرف اور صرف اللہ کی مرضی چلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلی. شراب کی حرمت مکہ اور مدینہ میں سب سے بہترین مشروب شراب کا تھا. سارے لوگ پیتے تھے جب تک حرمت نازل نہیں ہوئی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مفہوماً مختصراً عرض کر رہا ہوں، میرے باپ ابو طلحہ کے پاس رضی اللہ عنہ مہمان آئے ہوئے تھے. ہم پیالوں کے اندر شراب کو ڈال کر ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں. سرائی میرے ہاتھ میں ہے، پیالہ ابھی آدھا ہے، آدھا بھرا نہیں، باہر سے آتا ہے، آواز ندا آتی ہے، اے لوگوں، شراب آج سے اللہ نے حرام کر دی. یہ سننا تو میرا ہاتھ رک گیا. اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، میرے باپ نے کہا روک دو.
ابھی مسجد نبی نہیں پہنچے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچے، فوراً شراب کو گرا دیا، مہمانوں کو سادہ پانی پلا دیا۔ مہمان میں سے کسی نے بھی اٹھ کر نہیں کہا ارے ابھی تو آرڈر نازل ہوا ہے، چند دن ٹھہر جاؤ۔ جس طرح ہم روزے کے اندر، سحری کے اندر اذانوں کا انتظار کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ دیر سے اذان دیتا ہے اس کی اذان سن کر ہم جو ہے سحری کو بند کرتے ہیں، سحری کے ٹائم کو بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک، ہاں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے پیالہ ہے، اس میں سے تم کھا رہے ہو یا پی رہے ہو، تو جب تک بھلے اذان ہو جائے جب تک اس کو پورا نہ کر لو، پیالہ نہ رکھو، لیکن اس کا انتظار بھی نہ کرو کہ یار اذان ہوگی میں پیالہ اٹھاؤں گا اس کو پورا کروں گا، نہیں۔ تو شراب نہ صرف پھینکی گئی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی، لیکن لوگ دیکھیں ابھی مسجد نبی پہنچے نہیں ہیں، برتنوں کو توڑنا شروع ہو گئے کہ جب شراب حرام ہے تو اس کا برتن کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، ہم سوچتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، اس پر ہمارے قانون چلیں گے، نہیں، ہمارا جسم اس سب پر اختیار کس کا ہے؟ رب العالمین۔ یہ لوگوں سنو، اب آتے ہیں ذرا سے مختصر سے ایک نوٹ پر۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کے علم میں تھا، جب اللہ کے علم میں تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت بھی جائے گا، تو پھر ہم جو بھی کر لیں، پھر ہماری مرضی، گناہ کریں گے جہنم تو اللہ نے جہنم کیوں پیدا کی، اچھے کام کریں گے جنت میں، چلو بھائی اچھے کام کرنے والے جنت میں جائیں گے، تو جہنم بھی تو اللہ نے پیدا کی، ہمیں تو اللہ نے جہنم ہی بنایا۔ اللہ اے میرے دوستو، یہ آخری نوٹ ہوگا۔ مجھے کہا گیا تھا میں رمضان پر بھی بات کروں، جمعہ دیر سے شروع ہوا، یا تو 10 منٹ آپ مجھے دے دیں۔ یہ ناک ہے نا، ناک، میڈیکل سائنس کی بات بھی کر رہا ہوں اور اللہ کی تخلیق کی بات کر رہا ہوں۔ ناک ہے، ناک کتنی خوبصورت ہے، اللہ نے 7واں ناک بنائی، چہرے پر فٹ کہ بھدی بھی نہ لگے، بری بھی نہ لگے، جو ہونٹوں کی شیپ ہے اس کے حساب سے ناک بنائی۔ لیکن اگر آپ کے یہ نوسٹرلز، یہ میگزلری سائنسز بند ہو گئے، اب نہ آپ کو بدبو آ رہی ہے نہ خوشبو، ناک تو موجود، لوگ دیکھنے میں آپ کو تندرست سمجھتے ہیں لیکن آپ سونگھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک؟ ہونٹ موجود، زبان موجود، ذائقے کی نسیں اللہ نے بلاک کر دی، اب نہ میٹھا نہ کڑوا نہ مرچیں، زبان موجود، ہونٹ موجود، لیکن نہ بول سکتے ہیں، کسی کو بلا سکتے ہیں، دکھنے میں ہم بالکل صحیح اور سلامت، آنکھیں موجود، صحیح آنکھیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی پتلی کے پیچھے والی نسوں کو بلاک کر دیا، دیکھ نہیں سکتے، دیکھنے میں لگ رہا ہے بندہ آنکھوں والا ہے۔ اللہ، رات کو بندہ گھر پر پہنچتا ہے، دن بھر اے سی میں بیٹھا، گاڑی میں اے سی میں آیا، گھر میں داخل ہوتا ہے، کپڑے اتارتا ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، نہیں آتا، بیوی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جاتی ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ بچہ جاتا ہے، ابا کیوں نہیں آ رہے؟ کھانے کی میز اور ٹیبل پر ان کا انتظار ہو رہا ہے، پتا چلتا ہے اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ ارے اس کو تو کوئی ہائپر ٹینشن، کوئی بلڈ پریشر، کوئی ڈائبٹیز کچھ بھی نہیں تھا۔ الم نجعل لہ عینین لسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، تمہیں نظر نہیں آ رہا، دھوپ نظر آ رہی ہے، آگ نظر آ رہی ہے، پانی نظر آ رہا ہے،
کائنات میں روشنی نظر آ رہی ہے، اپنا اچھا بھلا برا سب نظر آ رہا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، تمہیں زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ آگے کی آیت کا یہ ٹکڑا سارے ملحدین کے منہ پر کالک ہے، کوئی مجھے بھی جواب نہیں دیتا۔ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا اچھے خیر شر برے بھلے، ارے تم نے تعلیم حاصل کی، تم نے پرائمری میں اچھے نمبر لیے، کیوں لیے؟ اس لیے کہ تم نے محنت زیادہ کی، تم نے پیپر کالے کر لیے، تم نے میٹرک میں گئے، تم A+ میں آئے، تم نے بورڈ کا ایگزام بہترین انداز میں دیا، تم نے گریجویشن کیا بہترین انداز میں، پیپر سارے سبجیکٹ پورے پڑھے، تم نے گریجویشن ہو گئی، پوسٹ گریجویشن ہو گئی، ڈاکٹریٹ ہو گئی، عمدہ جاب مل گئی۔ ارے جب تم نے محنت کی نا، نہیں محنت کرتے تجھے ڈگری دیکھتا میں کون دیتا ہے، تجھے دیکھتا کہ جاب کون دیتا ہے۔ اچھا بھلا برا خیر اور شر اللہ نے بتلا دیا۔ اللہ ساتھ میں اللہ نے اپنی پاور بھی دکھا دی۔ سنو لوگو، میں تمہارے تمام اعضاء کو صحیح سلامت رکھوں گا، لیکن ایک ایسا دوں گا کہ تجھے خالق کائنات یاد آئے گا کہ جسم بھی اس کا ہے، مرضی بھی اس کی ہے، یہ تو ایک خالی ڈھانچہ ہے، بت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کے اندر اگر میں نے اور آپ نے خالق کائنات کو مالک نہ سمجھانا تو بھوک اور پیاس ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہمارے منہ پر مار دے۔ نہیں پرواہ اللہ کو کہ تم بھوکے رہتے ہو یا پیاسے، صبح کو کھاتے ہو یا نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، رک کر، میرا روزہ ہے، سپوز کریں آپ کا روزہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے نا، جو نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے وہ بار بار وضو کرے گا، دن میں 5 مرتبہ تو کرے گا ہی کرے گا منیمم ٹائم۔ آپ منہ کے اندر کلی کرتے ہیں، زبان کی ٹوٹل لمبائی 3 سے 4 انچ ہے، 3 سے 4 انچ لمبی زبان، منہ میں جا رہا ہے پانی، حلق اور زبان کے آخری حصے تک پانی جا رہا ہے، 1 ملی میٹر کی بات کر رہا ہوں، حلق سے نیچے قطرہ نہیں جاتا۔ کیوں؟ جسم بھی اللہ کا، آرڈر بھی اللہ کا، 1 قطرہ پانی کا نہیں جاتا اندر۔ کلی کر رہا ہوں میں، اپنے آفس میں، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، فریج کے اندر پانی، مشروب، ہر چیز کا فروٹ موجود ہے، لیکن میں کھاتا نہیں، میں پیتا نہیں۔ کیوں؟ جسم بھی اللہ کا، مرضی آرڈر بھی اللہ کا۔ لیکن اس آرڈر کے اندر اگر اس پورے مہینے کی تربیت کے اندر میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتا ہوں، حرام کی ملاوٹ کرتا ہوں، میں اللہ کے بندوں کا حق غصب کرتا ہوں، میں لوگوں کو تکلیف دیتا ہوں، لوگوں کو گالی گلوچ دیتا ہوں، تو یقین مانیے میں نے فاقہ کر دیا۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کی نشانیوں کا مہینہ ہے، اللہ کے واضح پیغامات کا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے، اللہ اکبر، میرے تایا زندہ نہیں ہے، آج سے 3 مہینے پہلے فوت ہو گئے۔ تڑپتے رہیں گے قبر کے اندر، ہائے کاش کہ مجھے رمضان ملتا۔ میں یہاں آیا تھا، ایک ساتھی نے جمعہ سنا، اگلے جمعے کو موجود نہیں ہے، پوچھا کہ فوت ہو گیا۔ تو مجھے اور آپ کو اگر اس کا 1 سیکنڈ بھی ملتا ہے، میں رب کو راضی کر دوں، کیونکہ آرڈر اور مرضی میرے اللہ کی چلے گی۔ میں اللہ کو یہ بتلا دوں گا، خالق کائنات پیدا تو نے کیا تھا، میرا اختیار تو تھا ہی نہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں جو ہم میں موجود نہیں، ہم تو موجود ہیں، ابھی بھی کتنے دن باقی ہیں، کیا مجھے ملے گا؟
میں صرف کیا رکھوں گا؟ صحیح بخاری کا وہ جملہ، المومن بین الخوف والرجاء، مومن جو ہے خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیت کا فضل دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ بندہ اگر نیکی کی نیت کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو آرڈر دیتا ہے ابھی کی نہیں ہے، لکھ دو اس کے لیے، لکھ دو نام آیا، اور برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ برائی نہ کرے، نہیں لکھنا، ابھی ارادہ کیا ہے، وہاں پہنچا برائی کے اڈے پہ، واپس آ گیا، اللہ نے کہا اس کے لیے 2 اجر لکھ دو، ایک تو برائی پر گیا کی نہیں، ایک پھر وہاں سے واپس آ گیا مجھے منانے کے لیے 2 اجر لکھو اس کے لیے، ایک نہیں، اور اگر نیکی کر لے تو 700 گنا تک، اللہ کی مشیت اس سے بھی زیادہ، 700 گنا تک۔ اس رمضان میں ایک رات ہے، لوگ تو شب برات یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ لیلۃ القدر میں پڑھ رہا ہوں، بس یہ آخری بات ہوگی انشاءاللہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے میری اور آپ کی عمر ملا دیں 1000 مہینے نہیں بنے گی۔ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ارے یہی لیلۃ القدر ہے جس میں خیر اور شر کے فیصلے ہوتے ہیں، بندوں کے درمیان فیصلے۔ ہم باقی ساری راتیں منائیں گے، اور جب شب قدر کو ڈھونڈنے کا، رمضان میں ڈھونڈنے کا موقع آئے گا، مارکیٹیں، بازاریں، شاپنگ مال، دنیا کی ساری لو و لعب میں ہوں گے، اور اگر ایسے رہے تو پھر یقین مانیے نہ تو اللہ کی آپ کو مرضی ملے گی، نہ اللہ کی رضا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتا ہے جو مجھے بھول جائے گا میں اسے بھول جاؤں گا، برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا دے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو ہماری رضا کے ساتھ شامل حال بنا دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنے والے، سننے والے یا کائنات میں جو ہدایت لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے رحم کی چادر میں لے لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔